جو ذکر خیر میں کرنے لگا ہوں جس ہستی کا، وہ بہت بڑا نام ہے۔ وہ بیک وقت اہل علم بھی تھے، اہل عمل بھی تھے، مفتی بھی تھے، نعت خوان بھی تھے، اور ساتھ ساتھ سائنسدان بھی تھے۔ ان کا نام تھا امام احمد رضا خان بریلوی۔ اعلیٰ حضرت الشاہ امام احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ 10 شوال المکرم 1272 ہجری 14 جون 1856 عیسوی میں ہندوستان کے علاقے بریلی شریف میں پیدا ہو۔ اس وقت کے بہت بڑے عالم دین مولانا نقی علی خان رحمت اللہ تعالی علیہ کے فرزند ارجمند امام احمد رضا خان بریلوی رحمت اللہ تعالی علیہ بریلی شریف میں پیدا ہو۔ تاریخی نام مختار تھا، اور گھر والوں نے آپ کا نام محمد رکھا، اور آپ کے دادا مولانا رضا علی خان رحمت اللہ تعالی علیہ نے آپ کا نام احمد رضا رکھا، جو بہت مشہور ہوا۔ آپ کے دادا حضور مولانا رضا علی خان رحمت اللہ تعالی علیہ بہت بڑے عالم دین، دادا بھی عالم دین تھے، والد بھی عالم دین تھے، خود بھی اعلیٰ حضرت عالم دین۔ دادا نے آپ کا نام احمد رضا رکھا، اور یہ جو آپ کے دادا تھے یہ بڑے اللہ کے ولی صوفی بزرگ تھے اور عالم دین تھے۔ ان کی ایک کرامت مجھے یاد آئی، آپ یوں جا رہے تھے، راستے میں نا ایک طوائف کا کوٹھا تھا، تو ان دنوں ہولی کا تہوار گزر رہا تھا یا دیوالی تھی، تو اس طوائف نے نا آپ کے دادا مولانا رضا علی خان رحمت اللہ تعالی علیہ کے اوپر رنگ پھینک دیا۔ آپ کے ساتھ ایک نوجوان سفر کر رہا تھا، وہ بڑا جوشیلا تھا، اس کو غصہ آیا، وہ بھاگ کے اس طوائف کے چھت پہ چڑھنے لگا نا، جب آپ نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ آپ نے فرمایا کدھر جا رہا ہے؟ حضور اس نے آپ کے اوپر رنگ پھینکا، میں ذرا اس کا بندوبست کر کے ابھی آیا۔ فرمایا اور رہنے دے، اس نے ہم پہ رنگ پھینکا ہے، اللہ اس کو رنگ لگائے۔ یہ بات کرنے کی دیر تھی کہ وہ جو طوائفہ تھی اس کے دل کی دنیا بدل گئی، خیالات و تصورات بدل گئے۔ اسی وقت وہ نیچے آئی، حضرت کے پاس آئی، ہاتھ باندھے معافی مانگی، کلمہ پڑھا اور دارہ اسلام میں داخل ہو۔ حضرت نے اسی وقت اس نوجوان کا نکاح اس عورت کے ساتھ کر کے باعزت اس کو گھر بھیج دی۔ اللہ اکبر! یہ تھے اعلیٰ حضرت کے دادا جان۔ اعلیٰ حضرت کے زیادہ استاذ نہیں ہیں، مختصر لسٹ ہے اعلیٰ حضرت کے استاذوں کی، مگر اعلیٰ حضرت کی آپ تعلیمی معیار کو دیکھیں، آپ علم کے قد کاٹ کو دیکھیں، 50 یا 55 علوم پہ دسترس حاصل تھی اعلیٰ حضرت۔ کوئی معمولی شخص نہیں اعلیٰ حضرت جن کا ہم نام لیتے ہیں، اعلیٰ حضرت بہت بڑی ہستی ہوئی ہے۔ جس وقت آپ کو پڑھانے کے لیے استاذ آیا نا، تو اس نے آپ کو پڑھا رہا تھا، ایک جگہ ایسی آئی کہ وہ زبر پڑھا رہا تھا، اعلیٰ حضرت زیر پڑھ رہے تھے، وہ زبر پڑھا رہا تھا، اعلیٰ حضرت زیر پڑھ رہے تھے۔ وہ بار بار تکرار کر رہا تھا کہ نہیں زبر پڑھو، اعلیٰ حضرت کی زبان پہ زبر چڑھ ہی نہیں رہا تھا، زیر بار بار پڑھ رہے تھے۔ آپ کے دادا پاس بیٹھے ہوئے تھے، کہا ہوا کیا؟ کہا حضرت زبر پڑھا رہا ہوں، آپ زیر پڑھ رہے ہیں۔ اعلیٰ حضرت کے دادا نے فرمایا ادھر لاؤ میرے پاس۔ جب پاس لائے تو کہا نہیں یہ ہے ہی زیر، کاتب سے غلطی ہو گئی، اس نے زیر ڈالنی تھی زبر ڈال دی۔ یہ ہے اعلیٰ حضرت کا مقام۔ بیک وقت اعلیٰ حضرت دونوں ہاتھوں سے لکھتے تھے، اس ہاتھ سے ایک مضمون لکھتے تھے، اس ہاتھ سے ایک مضمون لکھتے تھے۔ 1000 کتب لکھی اعلیٰ حضرت نے، جن میں فتاوی رضویہ جو 30 جلدوں پر مشتمل ہے، آپ جانتے ہیں اس نے بڑی شہرت پائی ہے، اور اس کے بعد ترجمہ کنز الایمان اس نے بڑی شہرت پائی ہے، اور نعتیہ مجموعہ ہدایت بخشش اس نے بھی بڑی شہرت پائی ہے۔ پروفیسر ڈاکٹر مسعود احمد لکھتے ہیں کہ مولانا محمد علی جوہر کہتے ہیں کہ علامہ اقبال نے اپنے اشعار سے لوگوں کے قلوب کو قرآن کی طرف موڑا ہے، مگر سیدی اعلیٰ حضرت نے اپنے کلام کے ذریعے لوگوں کے قلوب و اذہان صاحب قرآن کی طرف موڑ دی ہے۔ اور ایک ایسا عمل زندگی کا نہیں اعلیٰ حضرت کا جو شریعت کے دائرے سے باہر ہو۔ آپ کی 65 سالہ زندگی ہوئی ہے۔ 25 صفر المظفر 1340 ہجری 1921 عیسوی کو اعلیٰ حضرت نے وفات پائی ہے۔